السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 184 پڑھیں گے، جو ایک نئے باب کو شروع کرتی ہے۔ باب ہے نماز میں خشوع و خضوع کی ترغیب دلانے کے بارے میں۔ باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، یعنی نماز میں خشوع و خضوع پر رغبت دلانے کے بارے میں۔ حث کا معنی ہوتا ہے ترغیب دلانا، ہمت دلانا، شوق پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں حث میں آ جاتی ہیں۔ اور خشوع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر سکون ہونا، باطنی طور پر بھی انسان پوری طرح سے متوجہ ہو، یعنی انسان کے سارے ہی اعضاء، مثلاً آنکھیں ہیں، دل، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، ان سب سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو نماز کے خلاف سمجھی جائے۔ اور یعنی انسان پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، اسے خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ کہ کوئی آدمی اس طرح سے نماز پڑھے کہ وہ پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے ہو۔ مختصراً یعنی پہلو، مختصر کا معنی جسم کا وہ حصہ ہے جو کولوں سے اوپر اور پسلیوں سے نیچے کا ہے، یعنی یہاں ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یا نماز کے دوران یہاں ہاتھ رکھنا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ واللفظ لمسلم، اور یہ الفاظ مسلم میں سے ہیں۔ ومعناہ ان یجعل یدہ علی خاصرتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص دوران نماز اپنے ہاتھ اپنے پہلوؤں پر رکھ لے۔ وفی البخاری عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ذلک فعل الیہود، اور بخاری میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ان ذلک فعل الیہود، کہ یہ یہودیوں کا فعل تھا۔ یعنی یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ کے اکڑ کے کھڑا ہو جائے۔ تو یہودی نماز میں اس طرح کی حرکات کرتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا اور یہ فرمایا کہ پورے انہماک کے ساتھ اپنی توجہ کو خالص اللہ کے لیے خرچ کرتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے، اور ایسی حرکت یا ایسا فعل سرزد نہیں ہونا چاہیے جو نماز کے وصف کے خلاف ہو، جس سے دیکھنے میں یوں لگے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ فضول حرکات کر رہا ہے، یا ایسی ہی جو عاجزی اور انکساری کے خلاف ہو، یعنی متکبرانہ فعل ہو۔ تو ایسا فعل نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، کیونکہ یہ باب ہی خشوع و خضوع پر رغبت دلانے کا ہے، تو اس میں تمام وہ اصول بیان کیے جائیں گے جو خشوع و خضوع کے خلاف ہیں، یا ایسی چیزیں بیان کی جائیں گی جو خشوع و خضوع کو قائم رکھنے والی ہیں، جن میں سے ایک چیز یہ بیان ہوئی ہے۔ آگے دوسری، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قدم العشاء فابدؤوا بہ، کہ جب شام کا کھانا پیش کر دیا جائے تو پھر نماز سے پہلے اس کو کھا لو۔ فابدؤوا بہ قبل ان تصلوا المغرب، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھا لو۔ متفق علیہ، اس پر بھی بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ ایک اور حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو بھوک اتنا ستا رہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نماز میں اس کی توجہ نہیں ہوگی، یا کوئی اور کام اس کو اتنی شدت کا لاحق ہے
مثلاً کوئی پیٹ کا مسئلہ ہے یا کچھ اور، تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ کام کر لے تاکہ نماز پورے سکون کے ساتھ پڑھ سکے۔ لیکن بعض کام اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ اس سے نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ نہیں کریں گے۔ جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی جب اذان ہوتی ہے تو ہر اذان کے بعد تقریباً 10-15 منٹ کے بعد ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے، تاکہ کوئی شخص بھی اگر کسی ضرورت کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو اس سے فارغ ہو کر پوری توجہ سے نماز پڑھے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ اگر وہ کھانے کی خوشبو اس کو تنگ کرتی رہے یا اس کی ضرورت اس کو تنگ کرتی رہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جلدی سے پہلے کھانا کھا لے، لیکن ایسے طریقے سے نہیں کہ نماز ضائع ہو جائے، بلکہ جلدی سے کھانا کھانے کے بعد وہ نماز ادا کرے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تیسرا اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم فی الصلاة فلا یمسح الحصى، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ کنکروں کو نہ چھوئے، فإن الرحمة تواجہہ، پس بے شک اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو چکی ہوتی ہے۔ رواہ الخمسہ، اسے 5 کتابوں میں روایت کیا گیا ہے، بِإِسْنَادٍ صحیح، صحیح سند کے ساتھ۔ وزاد احمد، اور احمد نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ واحدۃً اودع، کہ ایک مرتبہ کنکروں کو درست کر لے یا پھر چھوڑ ہی دے۔ وفی الصحیح عن معیقیب نحوہ بغیر تعلیل، اور صحیح میں یعنی صحیح سند کے ساتھ ترمذی اور نسائی میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے کہ وہ روایت معیقیب سے ہے۔ یہ یہاں پہ صحیح سے مراد بخاری شریف ہے کہ بخاری میں معیقیب سے یہ روایت اسی طرح ذکر کی گئی ہے، بغیر تعلیل، لیکن انہوں نے وہاں اس کا سبب نہیں بیان کیا۔ یعنی اوپر جو ہم نے ابو ذر کی حدیث پڑھی ہے اس میں یہ سبب بیان کیا گیا ہے کہ کنکروں کو نہ چھوئے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہے۔ جب وہ کنکروں کو چھوئے گا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک فضول حرکت کی وجہ سے اس کے اللہ کی رحمت ہٹ جائے گی، یہ وجہ بیان کی گئی ہے۔ لیکن جو بخاری شریف میں روایت ہے اس میں اس کی علت یا اس کا سبب نہیں بتایا گیا کہ وہ کنکروں کو کیوں نہیں چھوئے گا۔ تو کنکر کون سے ہیں؟ یعنی مسجد نبوی ان دنوں میں اس طرح کی نہیں تھی جیسے اب ہے، بلکہ پتھریلی زمین تھی اور اس کے اوپر چٹائیاں بھی نہیں تھیں۔ تو پتھریلی زمین کے اوپر جب بندہ نماز پڑھے تو بعض اوقات کوئی کنکر ٹیڑھا ہوتا ہے کہ وہ گھٹنوں کو یا پیشانی کو چبھتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص ان کنکروں کو درست کرتا رہے یا ان کے ساتھ کھیلتا رہے تو وہ نماز کے منافی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن اگر کوئی چبھنے والی چیز ہے، ایسی تکلیف دہ چیز ہے، تو اس کو بڑی چھوٹی سی حرکت کے ساتھ اس کو درست کر دے۔ بلکہ پہلے یہ ہونا چاہیے کہ نماز سے پہلے ہی اپنے سجدے کی جگہ کو ہموار کر لیا جائے۔ لیکن بعض اوقات ایسی جگہوں کے اوپر کوئی ایسی چیز اکھڑ جاتی ہے، یا جس طرح آج کل ہمارے گھروں میں اگرچہ فرش ہیں لیکن بعض اوقات چاہے نماز کے نیچے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ وہ گھٹنے کو یا چہرے کو چبھتی ہے اور تکلیف دیتی ہے، تو اس کو بندہ ایسے طریقے سے ہٹا دے کہ زیادہ وقت خرچ نہ آئے اور نماز کا جو خشوع خضوع ہے اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آنے پائے، بلکہ اس کو ہٹانے کے بعد فوراً اپنی توجہ نماز کی طرف ہی رکھے، کیونکہ نماز یہ انسان سے خشوع خضوع اور پوری توجہ کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر ایک شخص نماز کے اندر توجہ ہی نہیں رکھے گا تو پھر اس کا ظاہر ہے کہ اجر بھی کم ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کتنے ہی نمازی ایسے ہیں کہ جو نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو اس کا اجر نہیں ملتا۔ یا مثال کے طور پر کہ جس طرح 10 نمبر ہوں ایک چیز کے، تو ممکن ہے کہ بعض نمازی 1 نمبر حاصل کریں، بعض ایسے ہیں جو 2-4 حاصل کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو 10 ان کو مل جاتے ہیں، بعض ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اجر دے دیتا ہے۔
اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بجائے اجر کے گناہ لے کے اٹھتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کو پوری توجہ کے ساتھ اور اسلامی قوانین کے مطابق ہی ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس میں فضول حرکات کریں گے تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے نماز گناہ کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں پوری توجہ اور خشوع و خضوع سے ان کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام۔ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں خشوع و خضوع کا موضوع، تو یہ حدیث بھی اسی چیز کے متعلق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مروی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عن الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں۔ فقال، آپ نے فرمایا، هو اختلاس، یہ تو چھینا جھپٹی ہے، جھپٹ لینا ہے۔ یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، شیطان اس طرح بندے کی نماز میں سے جھپٹ لیتا ہے، یعنی اس کا اجر جھپٹ لیتا ہے۔ رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وللترمذی عن انس، اور ترمذی میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت ہے۔ وصححہ، اور انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور فرمایا کہ ایاک والالتفات فی الصلاۃ، کہ نماز میں ادھر ادھر مڑ کر دیکھنے سے بچو۔ فإنہ ہلاکۃ، پس بے شک یہ تو ہلاکت ہے۔ فإن کان لا بد ففی التطوع، اگر شدید ضرورت پڑ جائے، لا بد یعنی دیکھے بغیر چارہ نہیں، ففی التطوع، تو نوافل میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ التفات کا ہوتا ہے معنی دائیں بائیں نظر کرنا، اور اختلاس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی سے چھین لینا۔ تو یعنی جب انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے تو گویا شیطان انسان کی نماز کا کچھ حصہ چھین لیتا ہے اور اس کا اجر کم کر دیتا ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ بیٹے نماز میں اپنے آپ کو ادھر ادھر دیکھنے سے بچاؤ۔ یعنی یہ آپ کو تاکید کی ہے کہ ایک تو اس سے اجر کم ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے، نماز کے اندر توجہ نہیں رہتی، کیونکہ انسان کا شیطان ازلی دشمن ہے، اس لیے وہ کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ حتیٰ کہ اگر وہ نماز پڑھنے سے باز نہیں آتا، نماز کے لیے کھڑا ہو ہی جاتا ہے، تو پھر اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے اس کی نماز کا اجر کم ہو جائے، وہ اپنی نماز سے غافل ہو جائے، اس کی توجہ منتشر ہو جائے، تو وہ پھر ادھر ادھر ایسی حرکات کرواتا ہے یا کرتا ہے کہ نمازی کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ ہوشیار رہے اور شیطان کا یہ داؤ نہ لگنے دے، بلکہ وہ ادھر ادھر دیکھنے سے بچے، کیونکہ ایسا کرنے سے نماز کا جو اجر ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات کہی ہے کہ اگر بہت ہی ضرورت ہو، یعنی کوئی انسان کو جس طرح کوئی جانی خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اپنی نظر کو گھما کر جہاں تک دیکھا جا سکتا ہے وہاں تک بندہ دیکھ سکتا ہے، اور یعنی سر نہ ہلے، نظر کو، لیکن یہ بھی ایسی صورت میں کہ جب کسی کی جان کا خطرہ ہے، اپنی جان کا خطرہ ہے، مثلاً کوئی بچھو یا کوئی اس طرح کا جانور کہیں دور سے نظر آ رہا ہے، یا کسی دوسرے کی جان کا خطرہ ہے جس کو صرف ہم ہی بچا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں گردن گھمائے بغیر ہم ادھر ادھر اتنا سا دیکھ سکتے ہیں جہاں تک ہماری نظر چلی جائے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ نفلی نماز میں، تو یعنی نفلی نماز میں یہ ہے کہ اس سے ہم یہاں بھی یعنی یہ کہ گردن کی کوشش کی جائے کہ وہ نہ ہی گھومے، گردن نہ ہلے، تو فرضی نماز میں جہاں تک بھی ممکن ہو بچنا چاہیے، کیونکہ فرض کا معنی ہی یہ ہے کہ ایک واجب چیز، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر واجب حق ہے کہ حاضری لگواؤ۔ جس طرح ایک فیکٹری کا مالک ہوتا ہے نا، تو وہ لازم کر دیتا ہے کہ اس کے ملازمین حاضری ضرور لگوائیں،
اب اگر وہ حاضری نہیں لگوائیں گے، سارا دن کام کرتے رہیں گے، تو وہ ناراض ہوگا کہ حاضری کیوں نہیں لگوائی۔ یہ ہماری 5 وقت کی حاضری ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، تو اس لیے ہم اس کو فرض کہتے ہیں۔ اسلام نے اس کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اگر اس کو ہم ادا نہیں کریں گے تو اس کا ثواب ہی نہیں رہے گا، ہم مسلمان ہی بعض دفعہ نہیں رہیں گے۔ تو اپنے فرائض کو ہمیں بہت اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر کوئی مثلاً بیمار ہے، کوئی کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اگر اس میں تھوڑی سی طاقت ہے تو وہ کوشش کرے کہ فرض جو ہے نا 4 یا 3 یا 2 ان کو کھڑا ہو کے پڑھ لے، باقی نماز بیٹھ کے پڑھ لے۔ اگر وقت کی قلت ہے تو تب بھی کوشش کرنی چاہیے کہ فرض ادا ہو جائیں، باقی میں گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ باقی سے صرف درجات کا سلسلہ ہے، اور فرض سے ہمارے ایمان مشروط ہے، ایمان جڑا ہوا ہے ہمارے فرائض کے ساتھ۔ تو فرائض کو بہت اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی قسم کی بھی کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ آگے ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان احدکم فی الصلاۃ فانہ یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں مشغول ہوتا ہے تو پس بے شک وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، یناجی یعنی چھپ کر بات کر رہا ہوتا ہے، فلا یبصقن بین یدیہ ولا عن شمالہ، تو ایسی حالت میں وہ نہ تھوکے، فلا یبصقن پس وہ نہ تھوکے اپنے سامنے اور نہ دائیں جانب، ولیکن عن شمالہ تحت قدمہ، لیکن بائیں جانب اپنے قدم کے نیچے، متفق علیہ، اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، او تحت قدمہ، یعنی یہاں یہ ہے کہ لیکن وہ بائیں جانب پاؤں کے نیچے تھوکے، تو اس میں یہ ہے کہ یا وہ بائیں جانب تھوکے، یعنی یہ محدثین کی کمال امانت داری ہے کہ وہ جہاں اتنا سا بھی شک تھا اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو واضح بات ہے کہ اگر وہ او یا واؤ کا شک بیان کر دیتے ہیں تو باقی کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حدیث میں غلطی کی ہو؟ نہیں۔ تو اس حدیث میں بھی خشوع خضوع کو قائم رکھنے کا ایک بہت بڑا اصول بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف، یعنی اگر ہم اپنے کسی محبوب کے پاس بیٹھے ہوں تو ہم پھر اس کی طرف تھوکتے تو نہیں ہیں نا، تو اس لیے پھر قبلہ رخ تھوکنے کی ممانعت ہے، اور دائیں جانب اس لیے کہ وہاں فرشتے ہوتے ہیں، اور بائیں جانب اس لیے اجازت ہے کہ اگر وہ اکیلا ہے اور اس کو بلغم یا بہت کوئی تنگی ہے اور وہ کچی زمین پر نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ مسجد میں نہیں ہے، اگر وہ مسجد میں ہے اور اکیلا ہے، مسجد کچی ہے، تو پھر وہ اگر بائیں جانب پاؤں کے نیچے تھوکے گا، چونکہ تھوک ناپاک نہیں ہے اس لیے پاؤں کے نیچے کہا کہ اوپر پاؤں رکھ لے گا تو کسی کو نظر نہیں آئے گا، پھر نماز پڑھنے کے بعد وہ اس جگہ کو کھرچ دے یا وہاں اس کے گناہ کے ازالے کے لیے خوشبو مسجد کے اندر پھیلا دے تاکہ اس گناہ کا ازالہ ہو سکے، اور جہاں تک بھی ممکن ہو اس سے بچے۔ آج کل تو الحمدللہ بہت سے وسائل موجود ہیں، اگر ایسی صورت ہو تو ٹیشو پیپر ہاتھ میں رکھیں اور پھر نماز پڑھیں، نماز کے دوران اس میں تھوکا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو مرد ہیں یا عورتیں ہیں، آج کل الحمدللہ ہمارے کپڑے مکمل ہیں، ان لوگوں کے پاس تو بعض اوقات کپڑے بھی مکمل نہیں ہوتے تھے، تو عورت ہے یا مرد ہے وہ اپنے دوپٹے یا اپنے کسی کپڑے کے کونے پر تھوک کر اس کو لپیٹ لے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا کہ کپڑے کا پلو پکڑا اور اس میں تھوکنے کا یعنی تھوکا، اور پھر اس کو لپیٹ کر بغل میں دبا لیا، اس طرح سے کہ وہ یعنی اس کی جو تری ہے، گیلا پن ہے، وہ اندر اندر ہی رہ جائے، تو یہ صورت بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو یہاں یعنی یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، کیونکہ جب بلغم یا کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے یا بعض لوگوں کو طبیعت کے اندر ان کے ٹھنڈک آ جاتی ہے، بادی پن جسے کہتے ہیں، تو ان کے منہ میں اتنا تھوک آتا ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں پھر وہ نماز میں اگر منہ بھرا ہوا ہوگا تو الفاظ کیسے ادا کریں گے، بندہ مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سہولتیں بہت بڑی نعمت محسوس ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ انتہائی مجبوری کی حالت میں ہے، باقی جہاں تک بھی ممکن ہو بچنا چاہیے، یا اس کا پہلے اہتمام کر لینا چاہیے کہ یہ مجبوری ہمیں نماز میں پیش آنے والی ہے تو ہم اس سے بچیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔